بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن البتہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنی حکومت کے ساتھ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست ہے، علم والا ہے، جاننے والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس بھروسہ کیجئے اسی اللہ پر. إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ حق پر ہیں، واضح رستے پر ہیں، صریح حق پر ہیں. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ ہی بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جس وقت وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ اندھوں کو راستہ دکھلانے والے ہیں ان کی گمراہی سے. إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، نہیں آپ سنا سکتے مگر ان کو جو یقین رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر. فَهُم مُسْلِمُونَ، اور وہ مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ، جب وعدہ آ جائے گا، پورا ہو جائے گا ان لوگوں پر، بات واقع ہو جائے گی، عذاب کا وعدہ. اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور، عجیب قسم کا جانور. تکلمہم، وہ ان سے باتیں کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک یہ کافر لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 82 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، بات نہیں مانتے اور عذاب میں جلدی طلب کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ عذاب تو بالکل آ چکا ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، بس آیا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، جلدی نہ مچاؤ۔ عذاب ان کی پیٹھوں کے پیچھے موجود ہے، لیکن فرمایا کہ آپ کا رب بڑے فضل والا ہے، لوگوں پر مہلت دیتا ہے، اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا میرے پیغمبر آپ مشن بیان کیجئے، یہ جو آپ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، اپنے سینوں میں راز چھپائے ہوئے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ان کا حساب ہم خود کریں گے، کیونکہ ہم سینوں کے رازوں کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے اور کس کے دل میں نفرت ہے، ہم خود اس کا حساب کر لیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آج کی آیات میں قرآن مجید کی حقانیت، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو بیان فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بنی اسرائیل کی اکثر وہ باتیں جن میں وہ جھگڑتے ہیں ان کو بیان کرتا ہے اور ان کی وضاحت کرتا ہے اور ان کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کس چیز میں اختلاف کیا کرتے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت یہود و نصارہ نے تورات و انجیل میں تبدیلیاں کی، جس وقت انہوں نے کی تو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں تورات و انجیل میں لکھ دیں اور پھر اس میں وہ جھگڑتے اور حق بات کو مانتے نہیں تھے۔ جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے تورات کے شروع میں یہودیوں نے لکھ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پچھتا رہے تھے کہ میں نے اس کو کیوں بنا دیا۔ اسی طرح اور بھی باتیں لکھی کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کی مقدار میں بنایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی 1 دن کے لیے ریسٹ کرنے لگے، تھک گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، میں ان کے بنانے کے بعد تھکا نہیں ہوں، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں۔ جیسا کہ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالی بھی اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، پارہ نمبر 3 کے بالکل شروع میں آیت الکرسی بڑی مشہور آیت ہے۔ صفحہ نمبر 53،
صفحہ نمبر 53، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، بالکل صفحے کی پہلی لائن ہے جی. آیت الکرسی چل رہی ہے اور آخر ہے اس کا. فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی. کرسی سے مراد کیا ہے؟ نگرانی. اللہ جو نظام چلا رہے ہیں وہ. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، آسمانوں کی زمین کی حفاظت فرما رہے ہیں، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے. یہ اللہ کو تھکاتی، ان کی حفاظت اور یہ جو نگرانی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکا نہیں دیتی، اللہ پر کوئی گرا نہیں گزرتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ تو عالی شان ہے، عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں تھکاتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. تو یہ یہودیوں نے یہ بات بھی لکھ ڈالی. اسی طرح قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. عیسائیوں نے کہہ دیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا. تو یہ جتنی باتیں ہیں، فرمایا قرآن مجید نے آ کر ان کے درمیان فرمایا اس کی حقیقت کو واضح کیا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بیان کی قرآن مجید نے اور جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں. پارہ نمبر 16 اور سورت مریم میں، پارہ نمبر 16 سورت مریم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے. صفحہ نمبر 370 پر، صفحہ 370 سورت مریم اور اس کی آیت نمبر 30. جس وقت حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر بستی میں آئیں تو بستی والوں نے حضرت مریم کے بارے میں بہت کچھ کہا اور کہنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، آپ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی. تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تھا. فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. حضرت مریم نے اس بچے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. قوم والے کہنے لگے، بستی والے کہنے لگے یہ ہم سے کیسے کلام کرے گا، یہ تو ابھی تک گود میں بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ ہم سے کیسے کلام کرے گا، ہمیں پاگل بناتی ہو. یہی بات قوم والے کہہ رہے تھے. ادھر سے حضرت عیسیٰ بول پڑے اللہ کی قدرت سے. ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ بولا اور کہنے لگا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، مجھے نبی بنایا. اب جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے
نبی بنایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس وقت تھے تو ماں کی گود میں، نبی تو بنے نہیں تھے، کتاب ملی نہیں تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا؟ کیونکہ یہ اتنی یقینی بات تھی، گویا ہو چکی تھی۔ جو بات یقینی ہو نا، اسے بندہ بعض دفعہ ہونے والے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے، گویا ہو چکی ہے، اتنی یقینی بات ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنانا تھا اور یقینی بات تھی، کتاب بھی دینی تھی تو یہ بھی یقینی بات تھی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ سے تعبیر کیا جو الفاظ اس کام کے لیے بولے جاتے ہیں جو کام ہو چکا ہو۔ فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارکن برکت والا بنایا، میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھ دیں۔ اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں، مبارکن، برکت دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ جس میں وہ برکت رکھ دیں۔ تو یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کیا فرما رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیوں نے کہا نہیں، اللہ کا بیٹے ہیں جو ہے وہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الزخرف میں بھی بیان فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ صفحہ نمبر 594 جی، صفحہ 594، سورۃ الزخرف، آیت نمبر 59۔ پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هو الا عبد انعمنا علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محض ایک ایسے بندے ہیں، محض ایک ایسے بندے ہیں، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر نعمتیں کی، فضل کیا، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنا فضل کیا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ایک نمونہ بنایا، ہم نے ایک مثال بنایا، نمونہ بنایا۔ بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پیدا فرمایا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے آ کر فیصلہ کیا کہ جس بات میں تم جھگڑ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اس بات میں جھگڑو نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کن کے لیے جی؟ ایمان والوں کے لیے، انابت رکھنے والوں کے لیے، طلب رکھنے والوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ اور جو لوگ طلب نہیں رکھتے، ضد و عناد رکھتے ہیں، قرآن بیان ہو رہا ہو تو ان کے ماتھے پہ تیوریاں آتی ہیں، بال آتے ہیں، فرمایا ان کے لیے قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا، نقصان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، نقصان ہی نقصان ہے ان کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، فرمایا آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ جو لوگ جھگڑتے ہیں، قرآن نہیں مانتے، اپنی باتیں بناتے ہیں اور ان میں جھگڑتے ہیں، قرآن کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، قرآن والوں سے جھگڑا کرتے ہیں، میرے پیغمبر آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور اس دن فیصلہ ہو جائے گا کون حق ہے اور کون باطل پر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ علیم، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور جاننے والا ہے۔ زبردست ہے یعنی اس کے فیصلے کے آگے کوئی بول نہیں سکتا۔ العلیم، وہ جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انصاف کے ذریعے فیصلہ فرمائیں گے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے پیغمبر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اسی اللہ پر ہی آپ بھی بھروسہ رکھیں، جس نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے، اسی اللہ پر آپ بھی
بھروسہ رکھیں، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، ان کی حرکتوں سے پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کبھی اسے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونے دیتے، کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ انک علی الحق المبین، میرے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو حق پر ہیں، آپ واضح حق پر ہیں۔ حق والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، باطل کو پریشان ہونا چاہیے، اس لیے آپ تو حق پر ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ فرمایا یہ جو کفار لوگ ہیں آپ کی بات نہیں مانتے، سنتے نہیں، ماننا تو دور کی بات ہے، اللہ کے پیغمبر سناتے تھے قرآن پڑھ پڑھ کے، وہ سنتے بھی نہیں تھے، اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور اتنی سخت انگلیاں کرتے۔ فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے۔ اس کی سختی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں بیان فرمایا، حالانکہ انگلی کان میں نہیں جا سکتی، بمشکل کچھ تھوڑا حصہ پورے کا جاتا ہے، اس طرح کان میں انگلی ڈالی جائے تو ایک ادھر اس جگہ تک جو ہے وہ کان میں جاتی ہے انگلی، اللہ نے پوری انگلیوں کا ذکر کر دیا، یہ ان کی شدت کو بیان فرمایا۔ فرمایا اتنی سختی کے ساتھ انگلیاں ڈالتے تھے اپنے کانوں میں کہ ذرہ برابر بھی نبی علیہ السلام کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آ جائے، سنتے نہیں تھے۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ جو کفار ہیں ان کی مثال مردوں جیسی ہے، ان کی مثال مردوں جیسی ہے، جس طرح آپ میرے پیغمبر مردوں کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح آپ ان کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ دونوں جو ہے وہ طبقوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فرمایا آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں، جیسے ان کو نہیں سنا سکتے اسی طرح کفار کو بھی نہیں سنا سکتے، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ سنتے جو نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، فرمایا ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، اور وہ مہریں جباریت ہے، اب ان کے کانوں میں حق کی بات جا ہی نہیں سکتی، آپ سنائیں بھی تو نہیں سنیں گے وہ، ایسے ہی جیسے مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے جی؟ مردوں کو، مردوں کے ساتھ، اور یہ تشبیہ حق اس وقت ہی بنتی ہے جب ہمارا عقیدہ ہو کہ مردے نہیں سنتے۔ اگر یہ عقیدہ ہو نا کہ مردے سنتے ہیں تو پھر اللہ نے جو تشبیہ دی ہے نا یہ تشبیہ بنتی نہیں، گویا اس تشبیہ کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلے عقیدہ ہونا چاہیے کہ مردے سنتے نہیں، تو پھر اگلی جو ہے وہ تشبیہ بھی ثابت ہوگی کہ کافر بھی اسی طرح نہیں سنتے جس طرح مردے نہیں سنتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، فرمایا بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ بڑا ایک اختلافی مسئلہ ہے، لوگ اس میں بڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اور قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب کوئی زور لگا لگا کے بھی کہے کہ ہم نے سنانا ہی ہے تو پھر اس کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں۔ اسی طرح یہ آیت ایک اور صورت میں بھی آئی ہے، وہاں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورت روم نکال لیں جی، پارہ نمبر 21، سورت الروم پارہ نمبر 21 اور صفحہ نمبر 494، صفحہ نمبر 494۔ فرمایا سورت الروم کی آیت نمبر 52 ہے جی، فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔
اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑیں ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، اس لیے بیان کیا ہے، تو یہ مردوں کے نہ سننے پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بہروں کا بھی ذکر کر دیا، پھر بہروں کو بھی اللہ نے ساتھ فرمایا کہ آپ سنا نہیں سکتے، تو اس لیے فرمایا کہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں، اسی طرح کافر بھی نہیں آپ کی بات سنتے، وہ بھی عمل تب کریں جب آپ کی بات سنیں، ایمان تب لائیں جب آپ کی بات سنیں۔ اب یہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض اللہ نے تشبیہ دی ہے، تشبیہ دینے کے لیے اللہ نے ذکر کیا ہے، باقی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، بہرحال مردے سنتے ہیں۔ او بھائی تشبیہ جو ہوتی ہے اس میں ایک ہوتا ہے مشبہ اور ایک ہوتا ہے مشبہ بہی، ایک کیا ہوتا ہے مشبہ اور دوسرا ہوتا ہے مشبہ بہی۔ مشبہ وہ ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جاتی ہے اور مشبہ بہی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ مثال کے طور پر ایک بڑا صحت مند بندہ ہے، نڈر بندہ ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو شیر ہے، یہ کیا ہے؟ اب حقیقت میں وہ شیر ہے؟ حقیقت میں تو وہ شیر نہیں ہے نا، حقیقت میں وہ انسان ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خوبیاں اور صفات ایسی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ شیر کہہ دیا۔ اب آپ بتائیں کہ شیر کا جو لفظ ہے اس کا زیادہ مستحق یہ خوبیوں والا انسان ہے، یہ جو حقیقی شیر ہے وہ ہے، حقیقی شیر ہے وہ ہے نا مستحق، اسے ہم زیادہ شیر کہیں گے کیونکہ اس کے اندر تو ساری خوبیاں وہ پائی جاتی ہیں جو شیر میں ہے، جو شیر، لیکن انسان کو شیر اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس میں چند خوبیاں شیر والی پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، فرمایا مردے نہیں سنتے جس طرح، اسی طرح کافر بھی نہیں سنتے۔ اب کافر ہوئے مشبہ جن کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور موتا مردے یہ ہوئے مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کافر تو نہیں سنتے لیکن مولویوں کے نزدیک مردے سننے لگ گئے، حالانکہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اس میں تو وہ صفت اتم پائی جاتی ہے، مکمل پائی جاتی ہے۔ اب مردوں کے اندر وہ صفت نہیں پائی جا رہی، نہ سننے والی کافروں کے اندر پائی جا رہی ہے جو اللہ نے تشبیہ دے دی۔ عجیب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سبق پڑھاتے ہیں، اس لیے پہلے ہم مردوں کا عقیدہ بنائیں گے کہ مردے ان کے بارے میں ہمارا مکمل عقیدہ ہوگا کہ وہ نہیں سنتے، پھر ہم یہ تشبیہ کام کر سکتی ہے ہماری، وگرنہ ہم یہ تشبیہ جو دیں گے یہ تشبیہ بنے گی نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو تشبیہ دی ہے وہ تو حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے وہی غلط ہے، وہ غلط ہے نا، اللہ تعالیٰ تو حق ہے، اللہ نے جو بات کی ہے وہ بھی حق ہے، اللہ نے تشبیہ اس لیے دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مردے نہیں سنتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ اختلاف چلتا کہاں سے ہے؟ اگر اس کی بنیاد کو ٹھیک کیا جائے، سمجھایا جائے لوگوں کو، یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ انسان جو سنتا ہے نا، کان ہے، اس کا جو استعمال کرتا ہے، تو یہ استعمال، اسی طرح آنکھیں ہیں ان کا استعمال، یہ کس کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ یہ روح کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یہ کس کی بنیاد پہ ہوتا ہے جی؟ روح کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جب روح جسم میں نہیں رہی تو پھر سننا اس نے کیسے ہے؟ دیکھنا کیسے ہے؟ بولنا کیسے ہے؟ ہلنا کیسے ہے؟ حرکت اس نے کیسے کرنی ہے؟ روح تھی تو وہ سب کچھ کرتا تھا، روح نکل گئی تو سارے معاملات ختم ہو گئے۔ اس لیے پہلے تو عقیدہ یہ بنائیے کہ جس وقت روح نکل جائے تو قیامت تک واپس نہیں آ سکتی۔ جب قیامت تک روح واپس نہیں آ سکتی تو پھر وہ مردہ، وہ میت سن بھی نہیں سکتا۔ اس لیے بنیاد ٹھیک کیجیے، جب بنیاد ہی خراب ہو جائے تو آگے تو اختلاف ہی پیدا ہونے، پہلے بنیاد کو جو ہے وہ درست کیا جائے، اس میں اختلاف کو ختم کیا جائے۔ فرمایا کہ اور اس پر جو ہے وہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک دفعہ جسم سے روح نکال لیتے ہیں تو پھر واپس
نہیں لوٹاتے۔ اور پھر جب روح نکل جاتی ہے اس کا مقام الگ ہے، میت جو ہے اس کا مقام الگ ہے۔ یہ جو قبر ہے نا، یہ جسم کے لحاظ سے قبر بنائی جاتی ہے، وہاں عالم برزخ میں ایک روح کے لیے بھی قبر ہوتی ہے، اس کو بھی ایک قبر کہا جاتا ہے۔ عذاب و ثواب اسی قبر میں ہوتے ہیں، اس قبر میں عذاب و ثواب نہیں ہوتا۔ یہ جو زمین والی قبر ہے یہ تو محض ایک مردہ جسم پڑا ہوا ہے، عذاب و ثواب تو روح کے ساتھ ہونا ہے، اس کو تکلیف ہونی ہے، اس نے نعمتیں حاصل کرنی، اس سے فائدہ ہونا ہے۔ شہید بھی جو ہے نا، شہید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے ہاں رزق حاصل کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ اب اس کا جسم تو اسی قبر میں پڑا ہوا ہے، جسم تو قبر میں پڑا ہوا ہے۔ جس وقت بندہ شہید ہوتا ہے اس کا جسم اٹھا کر لاتے ہیں، اس کو نہلاتے دلاتے ہیں، وہ کھا رہا ہوتا ہے، وہ پی رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں کھا رہا ہوتا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں رزق کھاتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے ہاں رزق کھا رہی ہے؟ وہ اس کی روح ہے، جسم نہیں ہے۔ جسم تو مردہ پڑا ہے ہمارے سامنے، اس جسم کو اگر قبر کے اندر دفنائیں نہ بھی نا، آپ اس کو باہر رکھیں تب بھی کبھی آپ کو شہید کھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کبھی بھی آپ کو شہید کھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں شہید کھاتے ہیں، ہمارے پاس رزق حاصل کرتے ہیں۔ وہ پھر کیا چیز ہے جو کھا رہی ہے؟ وہ شہیدوں کی روح ہے۔ روح کو اللہ تبارک و تعالی مثالی جسم دیتے ہیں۔ روح کو اللہ کون سا جسم دیتے ہیں جی؟ مثالی جسم دیتے ہیں۔ یہ جو مثالی جسم ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ موت کی بہن، موت کی بہن، اور وہ ہے نیند۔ موت کی بہن کیا ہے جی؟ نیند۔ فرمایا نیند کو سمجھ لو تو تمہیں موت کی خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ نیند کو سمجھیے۔ جس وقت بندہ سو جاتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، مرا نہیں ہے ابھی تک، نیند میں ہے، تو بندہ خواب دیکھتا ہے کہ میں فلاں شادی میں گیا ہوا ہوں، فلاں دوست کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں، فلاں کوئی چیز کھا رہا ہوں۔ اب وہ اس کا جسم اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، جسم اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ شادی میں بھی گیا ہوا ہے، وہ فلاں دوست کے ساتھ سیر بھی کر رہا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو شادی میں گئی ہوئی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو دوست کے ساتھ سیریں کر رہی ہے، جو وہ خواب میں دیکھ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اس کی روح ہوتی ہے۔ روح کو اللہ تعالیٰ ایک جسم، مثالی جسم دیتے ہیں جو شادیوں میں گھومتی بھی ہے اور جسم نظر آتا ہے، اور اسی طرح دوست کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتی ہے، کبھی کبھی کچھ کھاتا پیتا بھی ہے۔ جسم تو اس کا گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ شادی میں سیریں کر رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کی روح ہے جو گھوم رہی ہے، آگے پیچھے چل رہی ہے۔ صبح کے وقت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کی روح واپس نہیں آتی۔ جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، اس کی روح واپس آ جاتی ہے اور وہ صبح بیدار ہو جاتا ہے۔ رات کو پتہ نہیں کہاں کہاں وہ سیریں کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا پہلے نیند کو سمجھو، پھر موت جو ہے وہ نیند موت کی بہن ہے، پھر موت خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ جس طرح نیند میں ہم خواب میں آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی طرح موت کا بھی معاملہ ہے۔ موت کے وقت بھی جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے۔ اب جو عذاب و ثواب ہوتا ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ نیند میں جسم ہمارا گھر میں ہے اور روح مزے لوٹ رہی ہے۔ جسم اتھے تے روح سجنا دے ڈیرے تے، جسم اتھے روح سجنا دے ڈیرے تھے۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور جب روح جسم میں نہ رہی تو جسم سنتا، یہ کان دنیا والے سنتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اس پر بڑے دلائل ہیں، میں ایک دلیل جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو موت اور نیند ہیں یہ بہنیں آپس میں۔ دیکھیں قرآن بڑا پڑا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جی سورۃ الزمر نکال لیں، پارہ نمبر 24، سورۃ الزمر۔ وقت بھی کام ہے، ہاں جی، صفحہ نمبر 557، صفحہ نمبر 557، صفحہ نمبر 557، سورۃ الزمر کی آیت نمبر
42 فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ جس جان پر موت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ ہی قبض کرتے ہیں روحیں جانوں سے ان کی موت کے وقت، اور ان جانوں کو بھی جن کو موت نہیں آتی ان کی نیند کے وقت، یعنی جس وقت بندہ سوتا ہے اس وقت بھی اس کی روح نکل جاتی ہے، اس وقت بھی اس کی روح نکل جاتی ہے، جس طرح موت کے وقت روح نکلتی ہے نا، اسی طرح نیند کے وقت بھی روح نکل جاتی ہے۔ تبھی تو کوئی بندہ سویا ہو ہمیں 3-4 آوازیں لگانی پڑتی ہیں تب وہ جا کر بیدار ہوتا ہے اور ہماری آواز سنتا ہے، پہلی آوازیں تو ہماری سنتے ہی نہیں، جیسا کہ چاچا بشیر ادھر سوئے ہوئے ہوں، ہم جتنی مرضی اونچی آواز سے درس بیان کرتے رہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ جو سو کر نہیں سنتا، مرنا تو سونے سے آگے ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ سونے سے بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے سنتا ہے جب سویا ہوا بندہ نہیں سنتا؟ یہ دیکھیں سو رہے ہیں، ہماری کوئی بات سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے، انہیں پتہ ہی کو نہیں ہم کیا بیان کر رہے ہیں۔ اور بھائی جب ستا ہوا جو ستا ہے بندہ نہیں سنتا، مویا ہوا ہی نہیں سنتا۔ فرمایا یہ موت کے وقت جان نکالنا اور اسی طرح نیند کے وقت جان نکالنا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری صفت ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر ہم موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس کی روح کو ہم روک لیتے ہیں، اس کی روح کو ہم یمسک روک لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو جس روح کو اللہ روک لیں اسے کوئی واپس نہیں لوٹا سکتا، اسے کوئی واپس نہیں لوٹا سکتا۔ جب اللہ کے نبیوں کی روح کو اللہ نے روک لیا ہے تو پھر کسی میں اتنی طاقت کہاں سے کہ وہ نبیوں کی روحوں کو واپس لوٹائے؟ اب اللہ نے نبیوں کی روحوں کو نکال کر روک لیا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، فرمایا جن پر موت کا فیصلہ نہیں ہونا ہوتا اس کی روحیں اللہ واپس لوٹا دیتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقررہ تک۔ ان کی موت کا وقت جب تک نہیں آتا اس وقت تک اللہ ان کی روحیں کیا کر دیتے ہیں؟ واپس لوٹا دیتے ہیں، اور پھر وہ صبح کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم جو سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں وہ دعا کیا ہے جی؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرنے لگا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں نے صبح زندہ ہونا ہے۔ وہاں پر انسان کیا لفظ بولتا ہے؟ مرنے لگا ہوں۔ تو نیند موت کی بہن ہے، جس طرح موت کے اندر انسان کی روح نکل جاتی ہے، مر جاتا ہے، اسی طرح نیند میں بھی انسان کی روح نکل جاتی ہے، وہ بھی مرا ہوتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی سے بولتا ہے۔ اسی طرح جس وقت ہم صبح بیدار ہوتے ہیں تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں جی؟ الحمد، دعائیں یاد ہونی چاہیے، یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا، جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا۔ حالانکہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، مرے تو نہیں تھے، لیکن ہم صبح دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا، اس لیے کہ موت نیند کی بہن ہوتی ہے، اس نے ہم نے موت کا لفظ بولا۔ تو جس وقت میرے دوستو موت آ جائے تو انسان کا سننا، بولنا، دیکھنا، یہ سارے معاملات بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سارے معاملات روح کے ساتھ ہوتے تھے، روح نکل گئی، یہ معاملات بھی ختم۔ فرمایا میرے پیغمبر اسی طرح آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے، کافروں کو نہیں سنا سکتے، جس طرح مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا، یہ بھی آپ کی باتیں سنتے نہیں جیسے مردے نہیں سنتے۔ بعض نے یہ بھی ایک جو ہے وہ یہاں پر لغت بیان کر دی کہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ سنا نہیں سکتے، وہ سنتے ہیں، آپ سنا نہیں سکتے، وہ سنتے ہیں۔ میرے دوستو ایک ہوتا ہے اسماع اور ایک ہوتا ہے سامع، سمع۔ اسماع کا مطلب ہوتا ہے سنانا اور سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور اسماع تب بھی پایا جاتا ہے، سمع تب بھی پایا جاتا ہے جب کوئی اسماع ہو، کوئی سنانے والا ہو تو سنیں گے نا،
جب سنا ہی نہیں سکتے تو کسی نے سننا کیسے؟ اس لیے اللہ نے شروع سے بات بیان فرمائی، فرمایا میرے پیغمبر آپ سنا نہیں سکتے، آپ سنائیں گے تو وہ سنیں گے، جب آپ سنا نہیں سکتے تو وہ سن بھی نہیں سکتے۔ فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا، یہ تخویف دنیاوی ہے میرے پیغمبر، جب ان لوگوں پر بات واقع ہو جائے گی یعنی قیامت آ پڑے گی، اس وقت ہم ایک جانور نکالیں گے جو تکلمہم، ان کے ساتھ کلام کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بھی کوئی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو بولنے کی جو ہے وہ طاقت عطا فرماتے ہیں، قوت گویائی عطا کرتے ہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دیکھ لو تم ہلاک ہو رہے ہو، اور جو دین حق تھا جس کو نہ ماننے کی وجہ سے تم ہلاک ہوئے، ہم آج گواہی دیتے ہیں وہی دین سچا تھا جس کو تم نے نہیں مانا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے نزدیک بھی ایک جانور نکالیں گے، یہ کوئی خاص جانور نہیں، عام جانور مراد ہے، مفسرین فرماتے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین سچا دین ہے، حق دین ہے۔ فرمایا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لیکن یہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، جانور بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔